أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا وبعثهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آج سورہ بقرہ کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے نمبر 130، اس میں بیان کردہ ابراہیمی دعا کے چوتھے پہلو یا اس عظیم رسول کی چوتھی خصوصیت کا ذکر کروں گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک آئندہ تا قیامت رہنے والے زمانے کے لیے آنے والے اس خاتم النبیین میں ہونی چاہیے، اور یہ دعا تھی کہ وہ یزکی ہیں اور ان کا تزکیہ کر دے جو لوگ جو اس کے ماننے والے ہوں۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہر نبی جو خدا تعالیٰ دنیا میں بھیجتا رہا ہے اس کا کام ایسی تعلیم دینا ہی ہوتا ہے، ایسا عمل بجا لانے کی تلقین کرنا ہی ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں اور ماننے والوں کا تزکیہ بھی ہو۔ تو یہاں یہ کون سا خاص تزکیہ ہے؟ تو جیسا کہ میں پہلے خود بات میں بتا چکا ہوں کہ اس عظیم رسول پر اترنے والی آیات بھی خاص مقام کی حامل تھیں۔ آپ پر اترنے والی آیات ایسی محکم تھیں جن کا کبھی پہلے کسی شریعت میں ذکر نہیں ہوا۔ آپ پر اترنے والی شریعت ایسی کتابی شکل میں موجود ہے جیسی اور آج بھی تک موجود ہے جیسی پہلے دن تھی، اور یہ تعلیم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ایسی پرحکمت ہے جس کے ہر حکم کی دلیل بیان کی گئی ہے، اس کی حکمت بیان کی گئی ہے جو ہمیں کسی دوسری شرعی کتاب میں نظر نہیں آتی۔ بس اس دعا میں
تزکیہ کردے کے معیار بھی وہی مانگے گئے ہیں یا مانگے گئے تھے جو اس دعا کے پہلے 3 حصوں کے لیے مانگے گئے تھے، یعنی ایسی پرحکمت تعلیم جو اتاری گئی ہے جس کا ہر لفظ ایک آیت اور نشان ہے، اس کے ذریعے سے جب تزکیہ ہو تو وہ بھی ایسے اعلیٰ معیار کا ہو جس کا کوئی پہلی تعلیم مقابلہ نہ کر سکے، کیونکہ اس تعلیم کے ذریعے تزکیے کا سامان تا قیامت رہنا ہے، تا قیامت اس کے ذریعے سے تزکیہ ہوتا رہنا ہے، ہر زمانے کی برائیوں سے پاک کرنے کا سامان اس تعلیم میں موجود ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا کے اس حصے کو بھی قبول فرمایا اور قبولیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ یزکیکم، وہ نبی جو مبعوث ہوا وہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ جب ایسی عظیم آیات سے بھری ہوئی پرحکمت تعلیم تمہیں مل گئی جس نے نہ سابقہ نہ آئندہ تا قیامت آنے والے کسی معاملے کو بھی نہیں چھوڑا، تو تزکیہ والا حصہ کس طرح خالی رہ سکتا تھا؟ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب تا قیامت پیدا ہونے والے ہر شخص کے لیے مزکی ہیں، اور اب کوئی شخص حقیقی تزکیہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کے دامن کو پکڑتے ہوئے آپ کی لائی ہوئی تعلیم پر ایمان نہیں لاتا۔ تزکیے سے متعلق چند باتیں بیان کرنے سے پہلے اس کے لغوی معنی بتا دیتا ہوں تاکہ اس کی وسعت کا اندازہ ہو سکے۔ زکا کے ایک معنی ہے بڑھایا ہوا اور نشو و نما پانے والا۔ دوسری معنی ہے تطہیر کرنے یا پاک کرنے کے، اور پھر یہ جو پہلے میں نے بات بیان کی تھی بڑھانا یا نشو و نما پانا، یہ بھی 2 طرح کا ہے، ایک ذات میں بڑھنا اور بڑا ہونا، دوسرے سامان اور تعداد میں بڑھنا۔ اور پھر تطہیر بھی 2 طرح کی ہے، ایک ظاہری پاکیزگی اور طہارت ہے اور دوسرے اندرونی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ بس اس لفظ سے، اس لحاظ سے اس لفظ کی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جامع تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہیں پاک کرے گا، نہ صرف دماغوں کو پاک کرے گا بلکہ حکمت سکھا کر دلوں کو بھی پاک کرے گا، اور پھر اس تطہیر کی وجہ سے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی صفات میں وہ ماننے والے جذب کر لیں گے۔ عام انسان تو نظر آئیں گے لیکن اس طرح کے عام انسان نہیں ہوں گے، بلکہ خدا نمائی کا آئینہ دکھائی دیں گے، یعنی ہر دیکھنے والا ان سے فیض پانے والا ہوگا، ان کے اندر سے خدائی صفات ظاہر ہو رہی ہوں گی، ان کو دیکھ کر دیکھنے والے یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، اور ان سے ملنے والے بھی پاک اور اللہ کے خالص بندے ہیں۔ بس یہ بات ہمارا بھی مدعا اور مقصود ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہماری کوشش بھی جاری رہنی چاہیے، تبھی ہم اس مزکی حقیقی کی لائی ہوئی تعلیم سے حقیقی رنگ میں فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تزکیہ اور تطہیر کا یہ رنگ آپ کی تعلیم اور قوت قدسی کی وجہ سے
صحابہ میں جو چڑھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی ایک خاص نشان ہے، اور اس زمانے کے عرب معاشرے میں یہ عظیم انقلاب اس عظیم نبی کا ایک عظیم شان معجزہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہی رسول جس نے وحشیوں کو انسان بنایا اور انسان سے با اخلاق انسان بنایا، یعنی سچے اور واقعی اخلاق کے مرکز اعتدال پر قائم کیا، اور پھر با اخلاق انسان سے باخدا ہونے کے الہی رنگ سے رنگین کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ قرآن کریم اس محاورے سے بھرا پڑا ہے کہ دنیا مر چکی تھی، اور خدا تعالی نے اپنے اس نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نئے سرے سے دنیا کو زندہ کیا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یعنی یہ بات سن رکھو کہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ پھر اس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یعنی ان کو روح القدس کے ساتھ مدد دی، اور روح القدس کی مدد یہ ہے کہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور روحانی موت سے نجات بخشتا ہے، اور پاکیزہ قوتیں اور پاکیزہ حواس اور پاک علم عطا فرماتا ہے، اور علوم یقینیہ اور براہین قطعیہ سے خدا تعالیٰ کے مقام قرب تک پہنچا دیتا ہے۔ بس یہ ہے اس مزکی کی قوت قدسی اور تعلیم کا اثر کہ وہی لوگ جو وحشی تھے، جن کے دل کینوں اور بغضوں سے بھرے ہوئے تھے، جو شراب، نشہ، جوا، زنا جیسی بیماریوں میں مبتلا تھے، جو اپنے باپوں کی بیویوں کو بھی ورثے میں بانٹا کرتے تھے، جو ذرا ذرا سی بات پر بھڑک جاتے تھے اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا تھا، اور پھر یہ سلسلہ سالوں تک چلتا تھا۔ لیکن جب اسلام کی آغوش میں آئے تو یہی قربانیاں لینے والے لوگ قربانیاں دینے والے بن گئے، وہی جو کینوں اور بغضوں سے بھرے ہوئے تھے عفو اور درگزر سے کام لینے والے بن گئے، وہی جو شراب کے نشے میں دھوت رہنے والے تھے اور پانی کی طرح شراب پینے والے تھے، شراب کی ممانعت کا اعلان سنتے ہی شراب کے ہونٹوں سے لگے ہوئے پیالوں کو پھینکنے والے بن گئے، وہی جن کے مٹکوں میں پانی کے بجائے شراب ہوتی تھی ایک آواز پر مٹکوں کو توڑنے والے بن گئے، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی، وہی جن کے دن اور رات برائیوں اور گناہوں سے بھرے ہوئے تھے خدمت دین اور عبادت سے اپنے دن اور رات سے جانے لگے، وہی جو مجلسوں کے رسیہ تھے گوشہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے والے بن گئے۔ بس یہ انقلاب ان میں اس لیے آیا کہ انہوں نے اس مزکی کی قوت قدسی اور پاک تعلیم سے فیض پایا، ایک جذبے اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک قوتیں عطا فرمائیں جن سے ان کی سوچوں کے دھارے بدل گئے، وہی حواس جو برائی کو برائی نہ سمجھتے تھے نیکی کے اعلیٰ معیاروں کے حصول میں سرگرداں ہو گئے، وہی جو جہالت کے اندھیرے گڑھوں میں بڑے ہوئے تھے علم و فضل کے خزانے بن گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی صحبت سے
نہ صرف ان کے اپنے دل پاک ہوئے بلکہ وہ پاک علم پھیلانے والے بن گئے. خدا تعالیٰ کی ذات پر ان کا یقین کامل ہوا اور روشن نشانوں سے انہوں نے اپنے رب کو پہچانا. 360 بتوں کے بجائے خدا تعالیٰ جو واحد و یگانہ ہے اس کی ذات پر ایمان ہر روز بڑھتا چلا گیا. ہر روز انہوں نے خدا کی ذات کو نئی شان سے دیکھا اور جانا. اور پھر جب ایسے پاک دل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، یعنی اپنے کلام سے، روح القدس سے ان کی مدد کی. بس یہ انقلاب تھا جو یہ عظیم رسول اس زمانے کے جاہل عربوں میں لایا. ایسا تزکیہ کیا جس کی مثال نہیں ملتی. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس عظیم رسول کا زمانہ تا قیامت ہے. اس لیے اس تعلیم سے تزکیہ بھی ہمیشہ ان لوگوں کا ہوتا رہے گا جو حقیقی رنگ میں اس سے فیض پانے والے ہوں گے، اس تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں گے. جیسا کہ ہم نے لغوی معنوں میں دیکھا ہے کہ یزکیہم کے معنی یہ بنیں گے ایک کہ ان کی تعداد بڑھائے گا. یعنی اس کلام کی غیر معمولی تاثیر کی وجہ سے جو اس پر اترا، لوگ اسے قبول کرتے چلے جائیں گے. اور ایک وقت آئے گا جب اس عظیم رسول کا دین یعنی اسلام تمام دینوں پر غالب ہوگا. یہ انقلاب جو لوگوں کی طباع میں آپ نے پیدا کیا، لوگوں کی سوچیں اور ذہنیتیں بدلیں، ان کے دماغوں کو اور دلوں کو یکسر بدل ڈالا. یہ ایک دن میں تو نہیں آیا تھا. پہلے دن تو تمام عرب نے پاکیزگی اختیار نہیں کر لی تھی. آہستہ آہستہ اس تعلیم سے انقلاب آنے لگا. جس طرح لوگ عقل سے کام لیتے چلے گئے. بعض ایسے لوگ ہیں جن کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ ان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. یہ تو عذاب کی مورد بننے والے لوگ ہیں. مکہ میں مخالفت بڑھی تو مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے اور آہستہ آہستہ تمام عرب جو ہے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا. بس جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ابراہیمی دعا کو سنتے ہوئے اس عظیم رسول کے ذریعے سے پشتوں کے بگڑے ہوئوں کو سیدھا کر دیا، وہی ہندا جو میدان جنگ میں شہید ہونے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبانے والی تھی، جب اسلام قبول کر کے پاک دل ہوئی تو عبادت گزار بن گئی. بس جب ہم یہ نظارے دیکھتے ہیں، ان واقعات کو سنتے ہیں، تو دل اس یقین سے بھر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آج بھی ہم پورا ہوتا دیکھیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح و مہدی کو بھیج کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کا اعلان فرمایا ہے. بس اگر کہیں عارضی روکیں جماعت کی راہ میں حائل ہوتی ہیں تو یہ کسی بھی قسم کی مایوسی پیدا کرنے والی نہیں ہونی چاہیے. اسلام کی ابتدائی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک اس مزکی کی لائی ہوئی تعلیم سے چمٹے رہیں گے یا وہ لوگ چمٹے رہے، صاحب کا تاریخ یہی کہتی ہے کہ جب تک وہ لوگ چمٹے رہے، حقیقی طور پر اس پر عمل پیرا رہے، لوگوں کے دل جیتتے ہوئے انہیں اسلام کی آغوش میں لاتے چلے گئے، ان کے تزکیہ کے سامان ہوتے چلے گئے، اور آج
مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہم نے یہی نظارے دیکھے. ہمارا کام اپنے تزکیہ کے لیے اس تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، اور پھر چاہے دنیا جتنا زور لگا لے اس الہی وعدے کو نہیں ٹال سکتی کہ اس دین نے غالب آنا ہے. پاکستان میں احمدیوں کے خلاف قانون پاس ہونے سے کیا جماعت کی ترقی رک گئی؟ ہر احمدی جانتا ہے کہ رکنے کا تو سوال ہی نہیں. اس تیزی کے ساتھ چھلانگیں مارتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت آگے بڑھ رہی ہے جس کا تصور بھی نہیں پہلے کیا جا سکتا تھا. بس جن جن ملکوں میں جماعت کی مخالفت آج ہو رہی ہے انہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک راستہ بند ہوگا تو ہزاروں راستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. انڈونیشیا میں آج کل ملانوں کے دباؤ کی وجہ سے حکومت جماعت پر بہت سختیاں کر رہی ہے، جن میں یہ بھی ہے کہ اپنی ایسے بعض باتیں منوانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارا نقطۂ نظر ہی نہیں ہے. تو میں انڈونیشین احمدیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر حکومت اپنی بزدلی کے نتیجے میں یا اس وجہ سے جماعت پر پابندی لگاتی ہے، مولانوں کے ڈر سے جماعت پر پابندی لگاتی ہے تو لگا لے. اچھا ہے، پاک لوگوں کی جماعت مزید نکھر کر دنیا کے سامنے آ جائے گی. یہ تسلی رکھیں کہ اس سے جماعت کا کوئی نقصان نہیں انشاءاللہ ہوگا. آج تک کی جو جماعت کی تاریخ ہے اس بات کی گواہ ہے کہ ہر راستے کی روک نے اونچا اڑانے کے لیے ایندھن کا کام کیا ہے. بس ہم علی وجہ البصیرت اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہی مسیح و مہدی ہیں جن کے آنے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، تاکہ اس اندھیرے زمانے میں دلوں کو پاک کر کے روشنی بخشیں اور خدا سے ملائیں. بس آپ کا مقام مسیح و مہدی ہونے کی حیثیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غیر شرعی نبی ہونے کا دیا ہے، اور اس لحاظ سے آپ نبی ہیں. اور آج دلوں کی پاکیزگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق سے وابستہ ہو کر ہی ہونی ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہی ایک جماعت ہے جس نے نفوس میں بھی اور اموال میں بھی بڑھنا ہے اور بڑھ رہی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس بڑھنے کو نہیں روک سکتی، کیونکہ یہ مزکی حقیقی کے عاشق صادق کی جماعت ہے. بس جہاں جہاں بھی مخالفتیں ہو رہی ہیں انہیں میں کہتا ہوں اپنے حوصلے بلند رکھیں اور کسی بھی مخالفت سے گھبرانے کے بجائے اپنے دلوں کو پاک کرنے کے سامان پیدا کرتے چلے جائیں. مزید بڑھ کر اس مزکی کی تعلیم سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرتے چلے جائیں. جتنا دل پاک ہوتے جائیں گے روح القدس کی تائید شامل ہوتی جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق ہماری تعداد بڑھتی چلی جائے گی. بس ایک مومن کا فرض ہے کہ یزکی کے معنوں پر غور کرتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کرے، جس سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دینی اور دنیاوی دونوں طور پر ترقی کرتے چلے جائیں گے. اس بارے میں ہمیں قرآن کریم نے کیا احکامات دیے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصائح فرمائی ہیں، ان کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم قرآن کریم پر غور کرنے والے اور روزانہ تلاوت کرنے والے ہوں گے.
چند ایک احکامات دلوں کی پاکیزگی کے میں پیش کرتا ہوں. پہلی بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کسی قوم کے امراء میں ان کی دولت کی وجہ سے بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، اور دولت بڑھنے کے ساتھ ساتھ لالچ بڑھتا ہے. خزانے بھرنے کی طرف، اپنے ذاتی خزانے بھرنے کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہوتی ہے. بعض اوقات دوسروں کو ہاک مار کر بھی اپنے خزانے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا ذرا سی بات پر غریبوں کو ہاک مارنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض تو میں نے دیکھا ہے کہ بہانوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کس طرح ملازمین کے پیسے کاٹتے رہیں. اسلام نے ان باتوں کو ناپسند فرمایا ہے، بلکہ یہ چیزیں ظلم ہیں، اور ظلم بہت بڑا گناہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں بن کر سامنے آئے گا. حرص، بخل اور کینہ سے بچو، کیونکہ حرص، بخل اور کینے نے پہلوں کو ہلاک کیا. اس نے ان کو خون ریزی پر آمادہ کیا اور ان سے قابل احترام چیزوں کی بے حرمتی کروائی. پھر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ہم نے عرض کیا، جس کے پاس نہ روپیہ ہو نہ سامان. حضور نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ وغیرہ عبادات جو ہیں ایسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، تہمت لگائی ہوگی، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. بس ان مظلوموں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی. ساری باتیں جو ہیں ان مظلوموں کی طرف چلی جائیں گی اس شخص کی، یہاں تک کہ اگر ان کے حقوق ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے، اور اس طرح جنت کے بجائے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یہی شخص دراصل مفلس ہے. بس ایسے لوگ جو عبادات تو کرتے ہیں، بعض دفعہ جماعتی طور پر چندے بھی بڑھ بڑھ کر دے رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے حق مارنے والے ہیں. ایسے لوگ ظالم ہیں جن کا بیان اس حدیث میں ہوا ہے، اور اسی ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو مفلس ہونے کی حاضر ہوں گے. تو پاکیزگی صرف ظاہری باتوں سے نہیں ہے، بلکہ دلوں کی حالت پاکیزہ بنانے سے ہے، اور دلوں کی پاکیزگی عبادتوں کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے سے ہوتی ہے. بس امراء کا غریبوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے ان کے لیے مالی قربانیاں دینا انہیں پاک کرنے کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، یعنی اے رسول ان کے مالوں سے صدقہ لے تاکہ انہیں پاک کرے اور ان کی ترقی کے سامان مہیا کرے، ان کا تزکیہ کرے. یعنی یہ صدقہ مومنوں کے مال میں بھی برکت کا موجب ہوگا اور ان کے نفوس میں بھی برکت کا موجب ہوگا، بشرطے کہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیا جائے. اور یہ مال جو امیروں سے لیا جائے گا پھر قوم کے کمزور طبقے پر خرچ ہوگا، جو پھر ان لوگوں کے کمزوروں کے مال میں اضافے کا بھی باعث بن سکتا ہے. اور کئی ان غریبوں میں سے پھر حالات اچھے ہونے کی وجہ سے پھر اس کے قابل ہو جائیں گے کہ جو پھر خود اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے صدقہ کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، چندوں میں بڑھنے والے ہوں گے. تو یہ خوبصورت تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کی اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پر
ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری اور جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، جس سے تزکیے کا صحیح مفہوم سمجھ آتا ہے۔ اور پھر صرف صدقہ اور چندے کا حکم ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ کن کن جگہوں پر وہ خرچ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ صدقات تو محض محتاجوں اور مسکینوں اور ان صدقات کا انتظام کرنے والوں اور جن کی تالیف قلب کی جا رہی ہے اور گردنوں کو آزاد کرانے چٹی میں مبتلا لوگوں اور اللہ کی راہ میں عمومی خرچ کرنے اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض ہے اور دائمی علم رکھنے والا، اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اب یہ ایک حقوق ادا کرنے کے لیے اسلامی نظام حکومت کی ذمہ داری بتائی گئی ہے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ فقراء پر خرچ کرو، یعنی جو بہت زیادہ غربت زدہ ہیں، بیمار ہیں، علاج معالجے کی سہولت مہیا نہیں کر سکتے، پھر مساکین ہیں جو کام کی خواہش رکھتے ہوئے بھی سرمایہ کی کمی کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے، ان کی اگر مالی مدد کی جائے تو بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے اور پاک معاشرے کا حصہ بن جائیں گے۔ پھر یہ زکوٰۃ صدقات کا روپیہ ان پر خرچ کرنے کی اجازت ہے جو حکومتی کارندے ہیں یا مال جمع کرنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں یا کوئی اور حکومتی کام کر رہے ہیں۔ پھر تالیف قلب ہے، اس کے لیے خرچ کیا جائے۔ پہلے اس زمانے میں یہ خرچ ان لوگوں پر بھی ہوتا تھا جو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے لیکن بعض پابندیوں کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے، معاشرے کی بعض پابندیوں میں جکڑے ہوئے تھے، تو یا پھر بعض نئے مسلمان جو ہونے والے تھے جن کو اپنے معاشرے سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے مالی تکلیفوں کا سامنا تھا، تو ان کے لیے یہ رقم خرچ کی جا سکتی تھی اور کی جاتی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ رقم دے کر یا پیسے دے کر مسلمان بنواتا ہے، بلکہ جو مجبور خود اس بات کا مطالبہ کریں کہ ہماری بعض مجبوریاں ہیں، ہماری بعض مالی بندھن ہیں، اگر ہمیں اس سے آزاد کر دیا جائے تو ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، یا بعض پابندیاں ہیں ان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ کہ آج کل جو ہے تبلیغ کے ذرائع ہیں، ان لوگوں کو مہیا کرنا بھی اس میں شامل ہے، تالیف قلب میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر غلاموں کی آزادی ہے۔ اس زمانے میں اس زمانے میں تو غلام رکھنے کا رواج تھا، آج تو یہ نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے بعض عمراء نے، بعض جاگیرداروں نے غریبوں کو قرض دے کر اپنا غلام بنایا ہوتا ہے، اور نہ وہ قرض اترتا ہے اور نہ ہی یہ نوکری کی صورت میں غلامی ختم ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی اس کا بہت رواج ہے، خاص طور پر اب تو شور بجنے لگ گیا ہے بھٹے والوں میں یا ذمہ داروں میں بعض جگہوں پہ، تو اب کچھ آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں اس کے خلاف، لیکن یہ حکومت کا کام ہے کہ ان کو آزاد کروائے، جن کے جو مالک ہیں ان کو بھی محروم نہ کرے، جو مزدور ہے اس کو بھی محروم نہ کرے، تاکہ کسی بھی قسم کا رد عمل ایسا نہ ہو جو بجائے پاکیزگی پیدا کرنے کے فساد کا موجب بن رہا ہو۔ پھر جن کو کاروبار میں نقصان ہوئے ہوں ان پہ خرچ ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں عمومی خرچ پر یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے، یعنی ہر اچھے اور نیک کام پر جس کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر رقم خرچ ہو سکتی ہے۔
پھر مسافروں کے لیے ایسے مسافر جو بعض دفعہ رقم کی کمی کی وجہ سے راستوں میں پھنس گئے ہوتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو علم کی تلاش میں نکلنے والے ہیں، ان کو اگر خرچ کی کمی ہو تو ان کے لیے. تو یہ احکامات جو سارے ہیں یہ معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں. اگر اسلامی حکومتیں نیک نیتی سے ان باتوں پر عمل شروع کر دیں اسلام، تو پھر اسلام اور مسلمانوں کا ایک ایسا تصور دنیا کے سامنے ابھرے گا جس کا کوئی نظام مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ہر قسم کے اعتراضات جو اسلام پر کیے جاتے ہیں خود بخود مٹتے چلے جائیں گے، کیونکہ نہ کسی مذہب کی تعلیم اس کے مقابلے پر ہے، نہ کسی معاشی نظام کی کوئی معاشی نظام اس کے مقابلے پر ہے. اور اسلام کا نظام، معاشی نظام جو ہے، کیونکہ سود کے بغیر ہے اور پاک دل ہو کر حقوق العباد ادا کرنے کے لیے ہے، اس لیے غیر ضروری بوجھ بھی کسی پر نہیں پڑتا. جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے محدود طور پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وسائل اتنے محدود ہیں کہ باوجود خواہش کے اس پر عمل نہیں ہو سکتا. لیکن حقیقی رنگ میں حکومتیں ہیں جو حکومتی نظام چلا رہی ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، وہ یہ بہتر طور پر کر سکتی ہیں. پاکستان کے اگر وسائل کو بھی صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو اتنے وسائل ہیں کہ پاکستان میں غربت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو قرآن کریم کی تعلیم ایک ایسی خوبصورت تعلیم ہے جو ہر پہلو سے معاشرے کا تزکیہ کرتی ہے، اور اسلامی حکومت میں رہنے والے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی تزکیہ پر مبنی اس معاشرے سے، معاشی نظام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر تزکیے سے ظاہری صفائی بھی مراد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے جو بار بار اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ جو ظاہری اور باطنی صفائی کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہوئے جھکنا، غلطیوں پر نادم ہو کر استغفار کرنا دل کی صفائی کا باعث ہے. دوسرے اللہ تعالیٰ ظاہری صفائی پسند فرماتا ہے، اور نظافت اور صفائی کے بارے میں خاص طور پر ہدایت ہے. دانتوں کی صفائی ہے، کپڑوں کی صفائی ہے، جسم کی صفائی ہے، ماحول کی صفائی ہے، اور عبادت کرنے کے لیے بھی ظاہری صفائی یعنی وضو کو ضروری قرار دیا گیا ہے. لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں میں صفائی کا معیار اتنا نہیں جتنی اس بارے میں نصیحت کی گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن خاص طور پر نہانے اور خوشبو لگانے کا حکم دیا. مسجد میں آتے ہوئے ایسی چیزیں کھانے سے منع کیا ہے جن سے بو آتی ہو. پھر ماحول کی صفائی ہے. ہم نے عموماً بعض ہمارے لوگوں میں، خاص طور پہ جو غریب ممالک ہیں، یہ تصور کر لیا ہے، پاکستان بھی ان میں شامل ہے، کہ اگر غربت ہو تو گندگی بھی ضروری ہے. حالانکہ اپنے ماحول کی صفائی سے غربت یا عمارت کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان. حضرت ابو موسیٰ شریف سے یہ روایت ہے، اب بیان کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت، پاکیزگی اور صاف ستھرا رہنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. پھر آپ سے ایک روایت ہے، حضرت عطا بن سیار بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص پراگندہ بال اور بکھری داڑھی والا آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارے سے سمجھاتے ہوئے فرمایا
کہ سر کے اور داڑھی کے بال درست کرو، اور جب وہ سر کے بال ٹھیک ٹھاک کر کے آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ بھلی شکل بہتر ہے یا یہ کہ انسان کے بال اس طرح بکھرے اور پراگندہ ہوں کہ شیطان اور بھوت لگے؟ تو آج کل ہمارے ہاں بعضوں کو خیال ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لباس بھی گندے ہونے چاہیے اور حلیہ بھی بگڑا ہوا ہونا چاہیے اور بو بھی ان میں سے آنی چاہیے، تو یہ حدیث اس کی نفی کرتی ہے۔ آج کل یہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بعض دفعہ میں آتا ہوں سیر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں بچے اسکول جاتے ہیں، یہاں کے مقامی بچے تو ہیں ہی، ہمارے پاس پاکستانی بچے بھی ہیں اور بعض احمدی بھی، تو بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ بس سو کے اٹھے ہیں اور اسی طرح اٹھ کر اسکول جانے شروع ہو گئے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت بھی ابھی سے اس عمر میں کریں کہ صبح اٹھیں، تیار ہوں، بال سنواریں، منہ ہاتھ دھوئیں اور وقت پہ اٹھیں تاکہ وقت پہ تیار ہو کے اسکول جا سکیں، اور خود بھی ماں باپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں۔ جن گرم ممالک میں پسینہ زیادہ آتا ہے وہاں خاص طور پر جسمانی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ پانی اگر میسر ہے، بعض جگہ تو پانی بھی میسر نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کوشش کر کے ایک دفعہ ضرور نہانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ باتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صفائی ہے، ستھرائی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ پھر دل کی صفائی جس سے تزکیہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ صحابہ نے کس طرح اپنا تزکیہ کیا اور برائیوں کو خاتمہ کیا۔ چند ایک برائیوں کی میں یہاں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، جس نے باوجود اس کے کہ دلوں میں نیکی موجود ہے، لیکن پھر بھی بعض احمدیوں کے دلوں میں بھی یہ برائیاں پیدا کرتی ہیں، اور نیکی اور برائی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر برائیاں بڑھتی رہیں یا قائم رہیں تو نیکیوں کو نکال دیتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کے قدم مضبوط ہوں اور برائیوں کو باہر نکالیں تاکہ تزکیہ قلب حقیقی رنگ میں ہو۔ ان میں سے ایک برائیوں میں سے ایک حسد ہے، ایک جھوٹ ہے، پھر قرض لینے کی عادت ہے اور قرض نہ واپس کرنے کی عادت لے کر۔ تو آج کل کے معاشرے میں ان باتوں نے بہت سے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا کرو کہ وہ من شر حاسد اذا حسد، کہ حاسد کی حسد سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو جب خود بچنے کی یہ دعا کرے گا ایک مومن، اور تو پھر ایک پاک دل جو ہے، ایک مومن جو ہے، وہ پھر یہ بھی کوشش کرے گا کہ دوسرے سے حسد کرنے سے بھی بچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح بھسم کر دیتا ہے جس طرح آگ ایندھن اور گھاس کو بھسم کر دیتی ہے۔ نیکیاں جو ہیں وہ حسد سے بالکل ختم ہو جاتی ہیں، جل کے راکھ ہو جاتی ہیں۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، بے رخی اور بے تعلقی اختیار نہ کرو، باہمی تعلقات نہ توڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اور اس سے قطع تعلق کرے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو دلوں میں پاکیزگی پیدا کرتی ہیں۔ دلوں کی پاکیزگی اگر قائم رکھنی ہے، اگر اپنی عبادات سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس مزکی کی تعلیم سے فائدہ اٹھانا ہے، تو حسد سے بچنے کی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہر شخص اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی کرنے کا عہد کرے تو حسد پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض بظاہر بڑے اچھے نظر آنے والے
جو لوگ ہیں ان میں بھی دوسروں کے لیے حسد ہوتا ہے. جس کی آگ میں وہ آپ بھی جل رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جتنا وقت ایسے لوگ حسد کرنے اور چلاکیوں کے سوچنے میں لگاتے ہیں کہ دوسرے کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے، اتنا وقت اگر وہ تعمیری سوچ میں لگائیں، دعاؤں میں لگائیں، تو شاید حسد سے بچنے اور مسابقت کی روح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے زیادہ آگے بڑھا دے اور جلدی آگے بڑھا دے. پھر دوسری بات ہے جھوٹ. اس بارے میں بھی اکثر میں کہتا رہتا ہوں، ہر قسم کی غلط بیانی سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق جھوٹ بھی شرک کے قریب کر دیتا ہے. بس اس سے بچنا بھی ایک مومن کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے جو اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہو، انتہائی ضروری ہے. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سچ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے. انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق کہلاتا ہے، صدیق لکھا جاتا ہے. تمہیں جھوٹ سے بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کا باعث بن جاتا ہے اور فسق و فجور سیدھا آگ کی طرف لے جاتے ہیں. ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب یعنی جھوٹا لکھا جاتا ہے. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، جی حضور ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا، اللہ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا. آپ تکیے کا سہارا لیے ہوئے تھے، جوش میں آ کر بیٹھ گئے اور بڑے زور سے فرمایا، دیکھو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے. آپ نے اس بات کو اتنی دفعہ دہرایا کہ ہم نے چاہا کہ کاش اب خاموش ہو جائیں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا کہ ان کی امت میں سے ہو کر اس مزکی کی طرف منسوب ہو کر پھر آگ میں پڑنے والا ہو، اور اس تصور نہیں آپ کو بے چین کرتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے ہمیشہ بچنے کی توفیق دے اور اپنے دلوں کو حقیقی تزکیہ کرنے والا بنائے. تیسری بات جو آج کل کا مسئلہ بن کر سامنے آ رہی ہے، جیسے میں نے کہا، وہ قرضوں کی واپسی ہے. لوگ ضرورت ہو تو قرض لے لیتے ہیں مگر واپسی پر بہت لہت لال سے کام لیتے ہیں. قرض لینے سے پہلے جس شخص سے قرض مانگا جا رہا ہو اس سے زیادہ نیک اور پرخلوص دل رکھنے والا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نیکیاں اور خوبیوں کا مالک وہ ہوتا ہے. لیکن جب واپسی کا مطالبہ ہوتا ہے اس کی طرف سے تو اس سے زیادہ خبیث اور بد دماغ شخص کوئی نہیں ہوتا اور ظالم شخص کوئی نہیں ہوتا. تو مومن کا تو یہ شیوا نہیں ہے، پاک دل کی خواہش رکھنے والوں کا تو یہ شیوا نہیں ہے. اس عظیم رسول اور مزکی کی طرف منسوب ہونے والوں کو تو یہ شیوا نہیں ہے. بس ہمیں وہی راستے اختیار کرنے ہوں گے جو اس مزکی نے اپنے اسوہ کے طور پر ہمارے سامنے پیش فرمائے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے قرض ادا کرنے کا تقاضا کیا اور بڑی گستاخی سے پیش آیا. آپ کے صحابہ کو بڑا غصہ آیا اور اسے ڈانٹنے لگے. حضور نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو کیونکہ جس نے لینا ہو وہ کچھ نہ کچھ کہنے کا بھی حق رکھتا ہے. پھر آپ نے فرمایا، اسے اس عمر کا جانور دے دو جس عمر کا اس نے وصول کرنا ہے. صحابہ نے عرض کیا، اس وقت تو اس سے بڑی عمر کا جانور موجود ہے. آپ نے فرمایا، وہی دے دو کیونکہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنا قرض زیادہ عمدہ اور اچھی صورت میں ادا کرتا ہے. بس یہ ہے اسوہ جس پہ قرض ادا کرنے والے کو، اس کے مطابق قرض ادا کرنے والے کو قرض ادا کرنا چاہیے. ہاں اگر حالات ایسے ہوں کہ قرض ادا نہ کر سکیں
تو پھر آسن رنگ میں مہلت مانگ لینی چاہیے یا پھر کوئی ضمانت دینی چاہیے، اور ایک مومن قرض دینے والا جو ہے پھر اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ یہ مہلت کی بات مان لے اور ضمانت مان لے، تاکہ معاشرے سے فتنہ اور فساد ختم ہو، دونوں طرف کے دلوں کی رنجشیں اور قدورتیں دور ہوں اور پاک دل رہیں۔ اور یہی اخلاق ہیں جو معاشرے میں دلوں کی پاکیزگی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم رسول اور مزکی کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں پاک لوگوں میں شمار کرتا رہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر